حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اگر عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کاٹ دیتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بہت سی خواتین نے نبی کو دیکھا تو گردن کیوں نہیں کاٹی؟ ایک دفعہ دیکھا, رہی نہیں. رہی کون تھی؟ آپ کی زوجات, آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ رہی تھیں, حضرت عائشہ اور دوسری. وہ پھر عشق سے بھی زیادہ محبت کیا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ جمال اس حسن کو کہتے ہیں جس میں روب ہو. عورتیں حسین ہوتی ہیں, مرد جمیل ہوتے ہیں, اس سے بھی بڑا واضح. اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. آپ حیران ہو یار یہ تو غلط غلط باتیں شروع کرتی ہیں. حقیقت ہے یہ, مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. پہلی دلیل کہ اللہ نے ہر صلاحیت مرد میں زیادہ رکھی ہے, تو جمال زیادہ کیوں نہیں رکھا ہوگا اس میں؟ وہ کامل ہے. عورت کو تو کمزور بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جانوروں میں دیکھ لو. دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں نر زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور مادہ خوبصورت نہیں ہوتی. مرغا مرغی میں کون خوبصورت ہے؟ بولو نا یار, کوئی پریشانی کی بات. مرغا, میں جب کوئی بات شروع کرتا ہوں تو وہ کھوپڑی میں اتار دوں. مرغے میں حسن نہیں ہے, کیا ہے؟ جمال ہے. حسن مرغی میں. اچھا کون لگتا ہے؟ مرغا, جمال کی وجہ سے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو اچھی مرغی لگتی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ایک تھرڈ پارٹی دیکھے گی تو اس کو کون اچھا لگے گا؟ مرغا. اس میں کیا ہے؟ روب ہے, جمال ہے, کلغی ہے, اس کی آواز ہے, کیسے چیختا ہے. مرغی تھوڑی چیخ سکتی ہے ایسے. چال دیکھو مرغے کی, اسٹائل دیکھو بات چیت کرنے کا, گردن ایسے اکڑ کے دیکھتا ہے. تو یہ جمال ہے. ببر شیر اور شیرنی میں کس میں زیادہ خوبصورتی ہے؟ شیر. بال ہیں, اس کی چال زیادہ خوبصورت ہے شیرنی سے. اسی طرح یہ جو سرخاب ہے نا, سرخاب, سرخاب کا نر ہے جس کو سرخاب کہتے ہیں. سرخاب کی مادہ میں خوبصورتی نہیں ہے. مور کو دیکھ لو, مور میں نر ہے جس کے خوبصورت بال ہیں اور ایسے پر پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. مورنی میں وہ خوبصورتی کہیں بھی نہیں ہے. جانوروں میں کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس میں مادہ زیادہ خوبصورت ہو. تو انسانوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کو اور ہم کو کیوں اچھی لگتی ہیں وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کیونکہ ان میں حسن ہے نا. حسن کی طرف فوراً مائل ہوتا ہے انسان, فوراً مائل. جیسے کسی بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً دل چاہتا ہے, بچے کو کتنے پیارے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مننے, چھوٹا منا کہتے ہیں نا لوگ اس کو. لیکن جمال کب پیدا ہوگا؟ جوان ہو جائے گا. پھر اس میں بچے تو لڑک لڑک کے چلتے ہیں اور ادھر گر رہے ہیں, بات کرتے ہیں توتلے. یہ کوئی خوبصورتی تھوڑی ہے. خوبصورتی تو جب ہے جب بات کرنا سیکھ جائیں, چلنا سیکھ جائیں, لڑکے نہیں, گرے نہیں, گھڑ سواری سیکھ جائیں اور یہ سب چیزیں سیکھ جائیں. پھر تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی چال تھی, ایسی چال, اتنی خوبصورت چال اس کائنات میں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنے کا جو انداز تھا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کائنات میں ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. ہمارے نبی کے مسکرانے کا جو انداز تھا ایسا انداز اللہ نے کسی کا پیدا نہیں کیا. آج پبلک کو ہنستے ہوئے تو دیکھو, ان کے لطیفے پہ اتنی ہنسی نہیں آتی جتنی ان کی ہنسی کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جو پبلک ہنس رہی ہوتی ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا, یہ جو لڑکے لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا سڑکوں پہ, ان کو ہنسنے کا انداز دیکھو ذرا. کہیں سے آواز آئے گی کھی 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 کر کے آواز آنا شروع ہوگی. کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ٹائر کا وہ ہوا نکل رہی ہے کر کے. میں ایک دن میں نے کہا ٹائر وائر پھٹا ہے, کوئی ہوا نکل رہی ہے, پتہ چلا کہ بندہ ہنس رہا ہے. عجیب سے. ماں باپ سکھاتے ہی نہیں کچھ, ہا 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 کر کے ہنس رہے ہیں پاگلوں کی طرح. رو رہے ہیں تو بعض لوگ روتے ایسے ہیں کہ ان کے رونے کو دیکھ کے انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے. کہتے ہیں کیسے رو رہا ہے. تو ہمارے نبی کے رونے کا انداز دیکھو, ہمارے نبی کے مسکرانے کا انداز. تو ایک ایک سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی ایک چیز بھی ہمارے نبی کی ایسی نہیں تھی, کوئی انداز ایسا نہیں تھا جس میں کوئی ذرا سا بھی فالٹ نکال سکے کہ نہیں جی یہ جو ہے نا یہ والی ادا آپ کی ہمیں اچھی نہیں لگتی. تبھی تو جو تھوڑے دن نبی کے پاس رہتے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ عاشق ہو جاتے تھے.